سأعطيك 1000 دينار إن شاء الله. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا، نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم، ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آگے امام الحرمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وعلم اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها. انہوں نے اصول الفقہ کی تعریف یہاں پہ ذکر کی. دیکھیں امام الحرمین رحمہ اللہ نے شروع میں اصول الفقہ کی تعریف ذکر کی باعتبار جزئی ہیں. اب اصول الفقہ کی تعریف ذکر کرنا چاہتے ہیں باعتبارہ علما على هذا الفن یا باعتبارہ لقبا لهذا الفن. اچھا، امام الحرمین کی اس کتاب پہ ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام الحرمین نے تعریفی جزئی، تعریف اضافی پہلے ذکر کی، پھر درمیان میں گیپ ڈال کے بعد میں تعریفی لقبی ذکر کر رہے ہیں. ان کو یہ چاہیے تھا کہ تعریف اضافی اور تعریف لقبی دونوں ایک ہی جگہ ذکر کرتے ہیں. سمجھ آئے؟ تو یہ تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لہذا آگے جاؤ ابھی. اچھا، آگے امام الحرمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَبْوَابُ أُصُولِ الْفِقْهِ أَقْسَامُ الْكَلَامِ. اصول الفقہ کے جو ابواب ہیں وہ درج ذیل ہیں. کیا ہیں؟ اقسام الکلام والامر والنہی، اسی طرح جو ہے والعام والخاص والمطلق والمقید والظاہر والمبین الى آخرہ. امام الحرمین رحمہ اللہ نے اصول الفقہ میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ مختصراً ایک جگہ پہ جمع کی. ویسے علماء کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جمع نہیں کرتے، ترتیب سے ذکر کرتے ہیں. لیکن امام الحرمین رحمہ اللہ نے یہ سب ملا کے ذکر کی. کیوں؟ کیونکہ ابتدائی کتاب ہے یہ مولانا، کیونکہ یہ پہلی کتاب ہے، ابتدائی کتاب. تو امام الحرمین رحمہ اللہ طالب العلم پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. علماء کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کیسے ذکر کرتے ہیں؟ علماء اس طرح ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الاستدلال من النص، نص، الاستدلال من النص یعنی نص نہ لکھو، الکتاب والسنہ لکھو تو زیادہ بہتر ہے. الاستدلال من الکتاب، پھر آگے بتاؤں گا کہ نص کیوں نہیں لکھا ہم نے. والسنہ، استدلال من النص، استدلال من الکتاب والسنہ، جمہور علماء تین طرح استدلال کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے قرآن یا حدیث کے منطوق سے، المنطوق، قرآن یا حدیث کے منطوق سے یا اس کے مفہوم سے یا قیاس سے. دیکھیں ادھر، قرآن اور حدیث کے یا منطوق سے استدلال کرتے ہیں یا مفہوم سے یا معقول سے. منطوق کا مطلب کیا ہے؟ باختصار شدید، یہ زبدہ میں آپ کے پاس موجود ہے تفصیلاً. باختصار آپ اس طرح یاد کریں. دیکھیں، منطوق اس کو کہتے ہیں کہ وہ حکم، یعنی کسی
آیت سے وہ حکم مقصود اور مراد لیا جائے جس کا ذکر لفظاً اس کلام میں موجود ہو. کلام کا وہ معنی، یا اس طرح کا ہو، کلام کا وہ معنی جس کا ذکر لفظاً اس کلام میں موجود ہو. کلام کا وہ معنی جس کا ذکر لفظاً اس کلام میں موجود ہو. مفہوم کلام کا وہ معنی جس کا ذکر لفظاً اس کلام میں نہیں ہو. اچھا، معقول کلام کا وہ معنی جس کا ذکر نہ لفظاً ہو اس کلام میں، نہ معنن ہو، بلکہ کلام میں کوئی وصف ہو جس میں یہ معنی شامل ہو سکتا ہو. مثال کے طور پہ، اب تعریفیں سب نے لکھ لی. اب مثال میں کہتا ہوں، ادھر مولانا ادھر دیکھو، میں کہتا ہوں کہ مولانا شیراز کو مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ، مجھے گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی پلاؤ. اب یہ جا کے میں نے یہاں پہ 3 باتیں کی. پہلی بات میں نے یہ کی کہ ٹھنڈا پانی پلاؤ. دوسری بات میں نے یہ کی کہ گرم پانی نہ پلاؤ. تیسری بات میں نے یہ کی اگر ٹھنڈا پانی نہ ملے تو کوئی اور بھی ٹھنڈی چیز لے کے آ سکتے ہو. کیونکہ میں نے یہاں پہ ایک وصف ذکر کیا، مجھے گرمی لگ رہی ہے، گرمی ختم کرنے کے لیے مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے. ہاں، اب جس طرح گرمی ٹھنڈے پانی سے ختم کیا جا سکتا، اسی طرح جو ہے دودھ پہ بھی، بوتل ہو، کوئی اور چیز ہو، جو بھی ہو، شربت وغیرہ. سمجھ آئی یا نہیں؟ اچھا، میں نے کہا کہ ٹھنڈا پانی پلاؤ. اب ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی پلاؤ. اب ٹھنڈا پانی اس کا ذکر اس کلام میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے. تو یہ منطوق الکلام ہے. یہ کیا ہے؟ منطوق الکلام. میں نے کہا کہ ٹھنڈا پانی پلاؤ، مطلب یہ ہے کہ گرم پانی نہ پلاؤ. گرم پانی نہ پلاؤ، اس کا ذکر لفظ میں ہے، عبارت میں نہیں ہے، لیکن اس عبارت سے یہ معنی لیا جا سکتا ہے. تو یہ مفہوم الکلام ہے. صحیح ہے؟ اچھا، میں نے کہا کہ ٹھنڈا پانی پلاؤ، مجھے گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی پلاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بوتل پلاؤ، بوتل شوتل پلاؤ. اچھا، اب اس کا ذکر، بوتل کا ذکر اس کلام میں ہے؟ نہیں ہے. کلام کے مفہوم سے یہ معنی لیا جا سکتا ہے؟ نہیں. لیکن یہاں پہ ایک وصف ذکر کیا میں نے. وہ وصف کیا ہے؟ مجھے گرمی لگ رہی ہے، یہ وصف. تو اس وصف کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ بوتل بھی مراد لے سکتے. تو یہ بوتل پلاؤ، اس کا یہ کیا ہے؟ معقول الکلام. اگر میں یہ کہتا مطلقاً، میں یہ کہتا کہ ابو ہریرہ مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اب یہاں پہ ٹھنڈا پانی پلاؤ یہ منطوق الکلام ہے. گرم پانی نہ پلاؤ یہ مفہوم الکلام. معقول الکلام علت نہیں ہے یہاں پہ. کیوں ٹھنڈا پانی پلاؤں، کیوں پلاؤں؟ صحیح ہے؟ ہاں، تو آپ کو اب یہ بات سمجھ آئی کہ ہر کلام میں ضروری نہیں ہے کہ ہر کلام میں منطوق بھی ہو اور مفہوم اور معقول تینوں ہو، لیکن منطوق ضروری ہیں. سمجھ آئی؟ اچھا، آگے پھر جو ہے علماء تقسیم کرتے ہیں منطوق کی، آگے تقسیم کرتے ہیں. منطوق کی 2 قسمیں ہیں، منطوق صریح اور منطوق غیر صریح. یہاں پہ مفہوم کی 2 قسمیں ہیں، مفہوم موافقہ، مفہوم مخالفہ. معقول کی آگے جو ہے 2 قسمیں ہیں، ہاں، عکس اور طرد. عکس اور طرد. طرد کے آگے پھر 2 قسمیں ہیں، ہاں، بنفی الفارق باثبات الجامع. اثبات الجامع آگے اس کے 3 قسمیں ہیں، علہ، دلالہ اور شبہ. شبہ نہیں کہو، شبہ کہو. اچھا، باختصار شدید اتنا یاد کرو، یہ کافی شافی ہے. سمجھ آئے؟ اب آگے جاؤ. امام الحرمین رحمہ اللہ نے مسائل ذکر کیے، کچھ یہاں سے اٹھا کے، کچھ یہاں سے اٹھا کے، کچھ یہاں سے جو ضروری ان کو سمجھ آئی. یہ طالب العلم، ابتدائی طالب العلم کے لیے ضروری ہے، تو وہ چیزیں انہوں نے اٹھائی بدون ترتیب. ترتیب یہ ہے اس کی. اچھا، آگے پھر کہتے ہیں، شروع میں ہمیں کہا تھا کہ اقسام الکلام، ابواب اصول الفقہ، اقسام الکلام.
اصول الفقہ کے ابواب ذکر کیے امام الحرمین رحمہ اللہ نے. اقسام الکلام آگے امام الحرمین رحمہ اللہ نے 3 مسائل ذکر کیے ہیں. شروع میں کہا کہ اقسام الکلام باعتبار ما يتركب منه. اقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه. اقسام الكلام باعتبار مدلوله. اقسام الكلام باعتبار باعتبار استعماله، یا آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں باعتبار المدلول باعتبار الاستعمال. اچھا، باعتبار ما يتركب منه امام الحرمین رحمہ اللہ نے آگے اقسام ذکر کیے. اسی طرح باعتبار المدلول باعتبار الاستعمال. ہاں دیکھیں یہاں پہ امام الحرمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَقَلُّ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ الْكَلَامِ، سب سے مختصر جس سے کلام بنتا ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، اسمانی، 2 اسم ہو، یعنی اقل وہ چیزیں جس سے کلام بنتا ہو. اب ہمیں کلام کے بارے میں کیوں سمجھانا چاہتا ہے امام الحرمین رحمہ اللہ؟ کیونکہ ہاں کیونکہ اصول الفقہ میں دلالات پڑھتے ہیں ہم، اور دلالات کس کے ہوتے ہیں؟ کلام کے دلالات. سمجھ آئے؟ تو اس لیے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کلام بنتا کس سے ہے، جو آپ علم النحو میں پڑھ چکے ہیں. اس لیے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اقسام الکلام سب سے کم جس سے کلام بنتا وہ کیا ہے؟ اسمان، 2 اسم ہو. محمد مجتہد، محمد ایک اسم اور مجتہد دوسرا اسم. آگے پھر کہتے ہیں کہ اسم و فعل، اسم اور فعل ہو. قام محمد، قام محمد اسم اور فعل ہیں. اس کے بعد جو ہے فعل و حرف، فعل و حرف. ما قام، ما قام. سمجھ آئی؟ یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ قاما میں ضمیر مستتر ہے اس کا تقدیر ہوا اور یہ جو ہے راجع ہے ادھر ادھر. نہیں. یہاں پہ انہوں نے باعتبار الالفاظ ذکر کیا، نہ کہ باعتبار المعنی. اچھا آگے پھر اسم و حرف، اسم و حرف. یا محمد، یا حرف ندا حرف ہے، محمد اسم ہے، تو یا حرف اور محمد اسم، اسم اور حرف سے جملہ بنا، کلام بنا. اچھا آگے پھر کہتے ہیں کہ والکلام ينقسم الى، دوسرے اعتبار سے کلام کو تقسیم کیا جاتا ہے چند اقسام پہ. سب سے پہلے کیا ہے؟ امر، پھر اس کے بعد نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، اور آخر میں قسم. کلام باعتبار المدلول جس پہ دلالت کرتا ہے، باعتبار المدلول. کلام کی کتنے قسمیں ہیں؟ امام الحرمین رحمہ اللہ نے یہاں پہ 6 ذکر کیا، 6 ذکر کیا. کیا کہا؟ امر و نہی، امر و نہی. آگے پھر کہتے ہیں کہ واستخبار، اچھا امر کسی کو حکم دینا، ہاں افعل کذا، نہیں لا تفعل کذا. آگے استفہام کیا ہے؟ یہاں پہ خبر جاء محمد. اچھا استخبار هل جاء محمد، استخبار یعنی طلب الخبر، استفہام. آگے
تمنی، تمنی یعنی طلبوا ما لا يمكن حصوله او فيه عسر. مثال کے طور پہ لیت الشباب یعود، لیت الشباب یعود. اچھا آگے عرض، عرض کس کو کہتے ہیں؟ عرض بھی ایک حکم ہوتا ہے لیکن احترام کے ساتھ. سمجھ آئی؟ مثال کے طور پہ آپ کسی کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، کوئی معظم ہے، کوئی بڑا ہے آپ کے قبیلے کا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے پاس آنا پسند کریں گے؟ آپ ہمارے پاس ناشتہ کرنا پسند کریں گے؟ اب یہاں پہ یہ کیا ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہو کہ آؤ ناشتہ کرو، لیکن اس کو یہ نہیں کہتے ہو کہ اٹھو ناشتہ کرنے آؤ. نہیں، اس کو کیا کہتے ہو کہ آپ ہمارے پاس ناشتہ کرنا پسند کریں گے. اچھا آگے واللہ لاکیدن اصنامکم، قسم. اچھا آگے جو مقصودی جو ہم نے پڑھنا ہے آج کے سبق میں وہ ہے باعتبار الاستعمال. اور اصول الفقہ میں ضروری بحث یہ ہے. استعمال کے اعتبار سے، استعمال کے اعتبار سے کلام کی دو قسمیں ہیں. امام الحرمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ وَمِنْ وَجْهٍ آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقیقہ اور یہ غور سے سنو، یہ غور سے سنو، حقیقت اور مجاز. حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ استعمال اللفظ فيما وضع له. اما مجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. حقیقت کسی لفظ کو اپنے معنی میں وضع استعمال کرنا جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، اور مجاز لفظ کو اپنے معنی میں استعمال نہیں کرنا جس کے لیے وضع کیا گیا، دوسرے معنی میں استعمال کرنا. مثال کے طور پہ، مثال کے طور پہ مثلا کوئی یہاں کی مثال دوں یا کوئی عام مثال؟ پہلے عام مثال لے لو، پھر یہاں پہ تطبیق کریں گے ایک مثال. اب دیکھیں شیر جب کہا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک جنگل. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہاں ہم عقل مندوں کی بات کر رہے ہیں، عفواً. اچھا آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے جب شیر کہا جائے؟ جنگلی ایک جانور جو لوگوں پہ حملہ کرتا ہے. اچھا اب اگر شیر کہہ کے مراد اور مقصود وہ جانور لیا جائے تو یہ کیا ہے؟ حقیقت. شیر کہہ کر کوئی بہادر انسان مقصود لیا جائے یہ کیا ہے؟ مجاز. اب ہم نے شیر کہہ کر شیر کو ہم نے استعمال کیا جس کے لیے یہ نام رکھا گیا تھا اس کے لیے، اس میں تو یہ حقیقت ہے. اب اس شیر کو اٹھا کے ہم نے یہ شیر جمال الدین کے لیے ہم نے یہ نام وضع کیا شیر، یہ کیا ہے؟ یہاں پہ مجاز ہے. سمجھ آئی؟ اچھا آگے پھر حقیقت کی آگے جو ہیں دو اعتبارات سے تقسیم کرتے ہیں علماء. حقیقت کی دو اعتبارات سے تقسیم کرتے ہیں. پہلے جو ہیں استعمال کے اعتبار سے اور دوسرے نمبر پہ وضع کے اعتبار سے. امام الحرمین نے صرف وضع کے اعتبار سے ہمیں بتایا. ہاں حقیقت کی دو قسمیں، دو اعتبارات سے تقسیم کرتے ہیں، استعمال کے اعتبار سے اور وضع کے اعتبار سے. استعمال کے اعتبار سے حقیقت کی تین قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جس کا حقیقی معنی موجود ہو، مجازی معنی بھی موجود ہو. کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ الحقیقہ المستعملہ. الحقیقہ پہلے نمبر پہ، اس کے آگے پھر تین قسمیں ہیں. الحقیقہ المستعملہ، الحقیقہ المہجورہ، الحقیقہ المتعذرہ. الحقیقہ المستعملہ لفظ کا وہ حقیقی معنی. جب میں کہتا ہوں وہ حقیقی معنی مطلب کیا ہے؟ وہ معنی جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا تھا. ہاں کسی لفظ کا وہ حقیقی معنی جس پر عمل کرنا ممکن بھی ہو اور لوگ عمل بھی کرتے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت مستعملہ. حقیقت مستعملہ. اچھا دوسرے نمبر پہ لفظ کا وہ حقیقی معنی، لفظ کا وہ حقیقی معنی
پہ تو عمل کرنا ممکن ہے لیکن لوگ عمل نہیں کرتے، لوگوں نے چھوڑ دیا وہ معنی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت مہجورہ۔ تیسرے نمبر پہ لفظ کا وہ حقیقی معنی جس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اور لوگ بھی عمل نہیں کرتے، ممکن نہیں ہے تو لوگ عمل ویسے بھی نہیں کرتے۔ اب لفظ کا وہ معنی جس پہ عمل کرنا ممکن ہے اور لوگ بھی عمل کرتے ہیں، جس کو حقیقت مستعملہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک مثال چاہیے، مثال کے طور پہ شیر کہہ کے حیوان مفترس مراد لینا، سمجھ آئی؟ شیر کہہ کے حیوان مفترس مراد لینا۔ اچھا، وہ حقیقی معنی جس پر عمل کرنا ممکن ہو لیکن لوگ معاشرے میں عمل نہیں کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہاں اسی طرح کوئی اور مثال، مکمل ہو کے جاؤ، بیٹھ جاؤ، سنو یہ باختصار ادھر دیکھیں۔ اب کوئی انسان کہتا ہے کہ میں کولر سے پانی پی کے آتا ہوں، کولر سے پانی پیتا ہوں میں، وہ انسان کولر سے پانی پیتا یا گلاس سے؟ دیکھیں مثال کے طور پہ، یا ٹوٹی کے پاس انسان جائے، انسان پانی پینا چاہتا ہے، ٹوٹی سے پانی پیتا ہے یا گلاس سے؟ گلاس پکڑ کے ٹوٹی کھول کے گلاس کو فل کر کے پانی پیتا ہے۔ اب اس نے گلاس سے پانی پیا یا ٹوٹی سے؟ کہاں سے پانی پیا اس نے؟ گلاس سے پانی پیا، لیکن کہتا کیا ہے؟ ٹوٹی سے میں نے پانی پیا۔ کیا ٹوٹی سے پانی پینا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ منہ لگا کے ایسے ممکن ہے یا نہیں ہے؟ جو بچپن میں آپ لوگ پیتے تھے، ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے، لیکن لوگ معاشرے میں اس پہ عمل نہیں کرتے، متروک ہے، مہجور ہے۔ یہ حقیقی معنی مہجور ہے، عمل کرنا ممکن ہے لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں۔ کیوں ممکن ہے عمل کرنا؟ بچپن میں جو ہم سب عمل کرتے تھے، سمجھ آئی؟ اوپر دبا کے اور ادھر منہ کھول کے ایسے ہی کرتے تھے سب، لیکن ابھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مہجورہ، حقیقت متعذرہ، حقیقت متعذرہ۔ مثال کے طور پہ اب مولانا کیا نام ہے اور چھوٹو کیا نام ہے؟ عبد الرحمان۔ مولانا عبد الرحمان کی کسی نے دعوت کی، دعوت میں جو ہے اس کو کافی ساری چیزیں کھلائی، بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کھایا، اس نے کیا کھلایا آپ کو؟ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس نے 1 پلیٹ بریانی کھلائی، 1 پلیٹ۔ میں نے 1 پلیٹ کیا کھایا آپ نے؟ بریانی۔ کتنا کھایا آپ نے؟ میں نے 1 پلیٹ کھایا۔ اس نے پلیٹ کھایا یا پلیٹ کے اوپر جو بریانی تھی وہ کھائی؟ وہ بتاؤ نا۔ اچھا، پلیٹ کھانا ممکن ہے؟ پلیٹ حقیقی معنی ہے، مجازی معنی ہے پلیٹ کے اوپر جو بریانی ہے پلیٹ کے اندر، یہ مجازی معنی۔ اب حقیقی معنی پہ عمل کرنا ممکن ہے؟ نہیں ہے ممکن، پلیٹ کوئی نہیں کھا سکتا ہے، صحیح ہے؟ کوئی دودھ پلانا چاہتا ہے کسی کو، کہتا ہے آؤ یار 1 گلاس پیو، وہ گلاس پلانا چاہتے ہو یا گلاس کے اندر جو دودھ ہے وہ پلانا چاہتے ہو؟ ہاں، تو حقیقی معنی یہاں پہ متعذر ہے، ممکن نہیں ہے اس پہ عمل کرنا۔ یہ بات سمجھ آ رہی یا نہیں؟ اچھا، الحمدللہ اس سے فارغ ہو گئے۔ اب یہاں پہ حقیقت کی 3 قسمیں ہیں باعتبار الوضع۔ ہاں، حقیقہ لغویہ، حقیقہ شرعیہ اور حقیقہ عرفیہ۔ حقیقہ لغویہ یعنی لفظ کا وہ معنی جو علماء یا اہل العربیہ نے اس کو وضع کیا گیا ہو، اس کے وضع کیا ہو، یعنی لفظ کا وہ معنی جس کے لیے علماء اللغہ نے وضع کیا ہو۔ مثال کے طور پہ شیر کہہ کے اردو کی بات کریں پہلے، شیر کہہ کر ہم اسد مراد لیں، شیر کہہ کر حیوان مفترس مراد لیں۔ اچھا، یہ شیر کلمہ جو ہیں علماء اللغہ، لغت اردو کے جو علماء تھے، انہوں نے یہ شیر کلمہ وضع کیا کس کے لیے؟ گدھے کے لیے یا بکرے کے لیے؟ نہ بکرے کے لیے نہ گدھے کے لیے، بلکہ شیر کے لیے، حیوان مفترس کے لیے۔ تو اب یہ یہاں پہ حقیقہ لغویہ ہیں، یعنی اس لفظ کو ہم نے اس معنی میں استعمال کیا جس کے لیے علماء اللغہ نے وضع کیا تھا۔ یہ بات سمجھ آ رہی یا نہیں؟ اچھا، اسی طرح جو ہے عربی کی مثالیں لے لو ساری۔ دوسرے نمبر پہ حقیقہ شرعیہ۔
کسی لفظ کا وہ معنی جس کو شریعت نے وضع کیا ہو اس میں استعمال کرنا، یہ حقیقت ہے. مثال کے طور پہ صلاۃ سے نماز مراد لینا، یہ حقیقہ شرعیہ ہے، کیونکہ شریعت نے یہ صلاۃ اس ہیئت مخصوصہ کے لیے وضع کیا ہے. اسی طرح حقیقہ عرفیہ یعنی لوگ جمع ہو کے انہوں نے حقیقہ اصطلاحیہ جس کو کہتے ہیں، لوگوں نے اس کے لیے اس پہ اتفاق کیا ہو جمع ہو کے کہ ہم یہ لفظ فلاں چیز کے لیے استعمال کریں گے. عرفیہ کے آگے دو قسمیں، عرف عام، عرف خاص. عرف خاص سے مراد اصطلاح. یہ بات سمجھ آئی؟ مقصودی جو بات ہے جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ابھی شروع ہوا ہے، مجاز. باختصار 2-3 منٹ کے اندر اندر یہ سبق سنو. اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ ہاں چلو جاؤ. اچھا، مجاز جو ہیں ہم نے شروع میں کہا کسی لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کرنا جس کے لیے اس کو وضع کیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنا جس کے لیے اس لفظ کو وضع نہیں کیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز. پھر آگے امام الحرمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجاز کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مجاز عقلی، ایک ہے مجاز لغوی. مجاز عقلی اور مجاز لغوی. مجاز عقلی کس کو کہتے ہیں؟ مجاز عقلی اس کو کہتے ہیں کہ نسبت الامر الى غیر من هو له. نسبت الامر الى غیر من هو له، کسی فعل کا، کسی کام کی نسبت کرنا اس شخص کے طرف جس نے یہ کام کیا نہیں ہو، یا اس چیز کے طرف جس نے یہ کام کیا نہیں ہو، جس سے یہ کام صادر نہیں ہوا ہو. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف نے، یہ موٹر وے کس نے بنائی؟ نواز شریف نے موٹر وے بنائی. اب نواز شریف نے خود بیلچے وغیرہ لے کے وہاں پہ کام کیا یا مزدوروں نے کیا؟ کام حقیقت میں کس نے کیا؟ مزدوروں نے. لیکن ہم نسبت کس کے طرف کر رہے ہیں؟ نواز شریف کے طرف. کیوں؟ کیونکہ وہ حکم دینے والا ہے. سمجھ آئے؟ یہ مجاز عقلی ہے، یعنی یہاں پہ اسناد ہم نے کیا الی غیر من هو له. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ سال المیزاب، پرنالہ بہہ گیا. اب بہتا پرنالہ ہے یا پرنالے کے اندر پانی بہتا ہے؟ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ پرنالہ بہہ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے، صحابہ نے درس سنا. بعد میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہمیں، اور سب صحابہ متاثر ہوئے اس سے، یہاں تک کہ ذرفت منها العیون، آنکھیں بہنے لگی. بہتی آنکھیں ہیں یا آنسو؟ سمجھ آئی؟ تو یہاں پہ اسناد ہے الی غیر من هو له، مجاز عقلی ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ اس کے بعد مجاز لغوی. لغوی یعنی لغت کے اعتبار سے مجاز، مطلب یہ ہے کہ اسناد تو اپنے اسی کے طرف کیا ہے. اچھا دیکھیں ادھر، مجاز لغوی اور مجاز عقلی کے مابین کیا فرق ہے؟ مجاز عقلی اور مجاز لغوی. مجاز عقلی میں فعل کو، اسم کو یا فعل کو یا چیز کو اپنے معنی میں استعمال کرتے ہیں. مجاز لغوی میں اپنے معنی کو چھوڑ کے دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں. پہلا فرق یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے مجاز عقلی میں اسناد غیر کی طرف کرتے ہیں، یہاں پہ مجاز لغوی میں اسناد اسی شخص کے طرف کرتے ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ تو بات عقلی میں اسناد کی ہے اور لغوی میں استعمال کی ہے. وہاں پہ اسناد کی بات ہے، یہاں پہ استعمال کی بات ہے. سمجھ آئی؟ اچھا، اب ہم یہاں پہ کہتے ہیں مجاز لغوی. مجاز لغوی یعنی لغت کے اعتبار سے جس معنی کے لیے کلمے کو وضع کیا اس معنی کو چھوڑ کے کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنا. جو ہم نے کہا کہ اسد کہہ کر ہاں شخص شجاع مراد لینا، بہادر انسان مراد لینا، نہ کہ حیوان مفترس. حیوان مفترس جو ہے یہ حقیقی معنی ہے اور بہادر انسان مجازی معنی ہے. آگے مجاز عقلی کی 2 قسمیں ہیں.
آپ کے پاس یہاں پہ مجاز لغوی کے دو قسمیں زبدہ میں آپ کے پاس موجود ہیں، مجاز مفرد اور مجاز مرکب. مجاز مفرد کی دو قسمیں ہیں، پھر مجاز مفرد کی دو قسمیں ہیں. کون کون سے؟ مجاز مرسل اور استعارہ. مجاز مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں، مجاز استعارہ تمثیلیہ اور اسی طرح مجاز مرکب مرسل. صحیح ہے، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کون کرتے ہیں؟ بلاغیین کرتے ہیں، اصولیین نہیں کرتے ہیں. اصولیین مجاز لغوی، مجاز عقلی اور بات ختم. سمجھ آئی؟ لیکن من باب الفائدہ جو ہے آپ زبدہ میں یہ مسائل پڑھیں. اچھا، یہاں پہ امام الحرمین رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا، کہتے ہیں فالحقیقت ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه. مستعملہ جس کو استعمال کیا جائے، فیما اس معنی میں، اصطلح علیہ جس پہ اتفاق کیا گیا ہو، من اہل المخاطبۃ. من اہل المخاطبہ ای من اہل اللغہ، اہل لغت کی طرف سے جس معنی پہ اتفاق کیا گیا ہو اس میں استعمال کرنا. سمجھ آئی؟ جس طرح ہم نے شروع میں کہا استعمال اللفظ فیما وضع له. آگے پھر کہتے ہیں امام الحرمین رحمہ اللہ والمجاز ما تجوز من موضوعه، جس میں تجاوز کیا گیا ہو اس اپنے موضوع سے. یعنی ایک معنی، ایک لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا، ہم اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے معنی کی طرف جائیں، اس کو مجاز کہتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ والحقیقت اما لغویہ و اما شرعیہ و اما عرفیہ، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں والمجاز اما ان یکون بزیادت او نقصان او نقل او استعارہ. مجاز کے انہوں نے 4 اقسام بنائے، مجاز کے 4 اقسام بنائے. کیا کہا انہوں نے؟ مجاز بالنقص، مجاز بالزیادہ اور مجاز بالنقل اور مجاز بالاستعارہ. مجاز بالزیادہ، لفظ میں کوئی اضافی کلام ہو جس کا لغت عربی میں معنی ہو، لیکن ہم یہاں پہ اس کو اس معنی کے لیے ذکر نہیں کریں، ویسے ذکر کریں اضافی. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ رب العالمین یہاں پہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس عبارت میں کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. اصل میں عبارت یہ ہے کہ لیس مثلہ شیء، لیکن کمثلہ کا معنی یہ ہے کہ عبارت کا معنی یہ ہے کہ لیس مثلہ شیء. کاف یہاں پہ زائد ہے، کاف زائد ہے یہاں پہ. صحیح ہے، لا محل له من الاعراب، زائد ہے یہاں پہ. اچھا، کیوں زائد ہے؟ کیونکہ اگر ہم کہیں کہ کاف زائد نہیں ہے تو اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ لیسا کا مثلہ، اللہ رب العالمین کے مثل کی طرح، اللہ رب العالمین کی مثل کی طرح کوئی مثال نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرح تو ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جو مثال ہے اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ لیسا مثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. لیسا کا مثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی مثل کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ نفیو مثل المثل ہوگا، نہ کہ نفی المثل. یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں، ہم اگر کہیں کہ لیسا مثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اب ہم یہاں پہ کس چیز کی نفی کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی مثل کی نفی کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ لیسا کا مثلہ، اب ہم یہاں پہ اللہ رب العالمین کے مثل کی نفی کر رہے ہیں. یعنی لیس، یہاں پہ ہم کہتے ہیں، یعنی مثلا ہم کہتے ہیں کہ لیس مثلہ شیء، اس چیز کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، یہ چیز دنیا میں ہے ہی نہیں کہ یہ اس کی طرح ہو. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کی طرح یہ نہیں ہے. اب ہم یہاں پہ نفی کر رہے ہیں کہ یہ اس کی طرح نہیں ہے. ہاں، یہ جو ہے یہ موجود ہیں، یہ اس کی طرح ہے، لیکن اس کی مثل دنیا میں نہیں ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟
ہاں لیس کمثلہ شیء، اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین یہاں پہ مثل کی نفی کرنا چاہتا ہے یا مثل المثل کی؟ ہاں جواب کون دے گا؟ کوئی جواب دینا چاہتا ہے؟ ہاں کوشش کرو. ہاں کیسے؟ اللہ رب العالمین یہاں پہ مثل کی نفی نہیں کر رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کیونکہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ لیس کمثلہ شیء، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے مثل کی طرح کوئی مثال نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کی مثال ہے لیکن اس مثال کی دوسری مثال نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین یہ کہنا نہیں چاہتا. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ تأکید النفی یہ کہا، لتأکید النفی. وہ کیسے؟ وہ ایسے دیکھیں، فیکٹریوں میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے ایک سیمپل بنانا مشکل ہوتا ہے. جب ایک سیمپل بنایا جائے تو پھر 1000 سیمپل بنانا آسان ہو جاتا ہے. سمجھ آئی؟ جب سیمپل کا مثال، سیمپل کی مثال نہیں بن سکتی تو پھر یہ سیمپل کہاں سے بن سکتا ہے؟ سمجھ آئی یا نہیں؟ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے ہمیں، لیس کمثلہ شیء. اللہ رب العالمین کے مثل کو تو چھوڑو، وہ تو ویسے بھی نہیں ہے، اس مثل کا بھی کوئی مثل نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے مثل کا بھی کوئی مثل نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین کا کوئی مثل ہوتا تو اس مثل کے کئی امثال ہوتے ہیں. جب کوئی اس مثل کے کوئی امثال نہیں ہے تو اس سے پتا چلا کہ وہ مثل بھی نہیں ہے. سمجھ آئی یا نہیں؟ ہاں اللہ رب العالمین لتأکید النفی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں. اچھا اس کے بعد مجاز بن نقص. اچھا یہاں پہ جو ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ زیادت یہاں پہ نہیں کہنا چاہیے، قرآن کے لیے زائد نہیں کہنا کہ فلاں کلمہ قرآن میں زائد ہے، اس کو صلہ کہنا چاہیے. صلہ لا محل له من الاعراب، کیونکہ صلات لا محل لها من الاعراب. زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں برہان میں، اسی طرح ابن ہشام اعراب عن قواعد الاعراب میں، اس میں اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم. دیکھیں فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اصل عبارت کیا ہے؟ فبرحمت من اللہ لنت لهم. لیکن یہاں پہ ما زائد ہیں تو کہتے ہیں زائد نہیں کہو، یہاں پہ کیا کہو؟ صلہ ہیں. یہ ما لتأکید المسئلہ، کیونکہ عرب جو ہے یہ صلہ ذکر کرتے ہیں تأکید المسئلہ کے لیے، تأکید. تو یہاں پہ بھی لیس کمثلہ کاف کی وجہ سے یہاں پہ تأکید پیدا ہو گئی یا نہیں؟ اچھا اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ مجاز بن نقص. عبارت میں کوئی نقص ہو، واسأل القریۃ التي كنا فيها، واسأل القریۃ اصل میں عبارت کیا ہے؟ واسأل اہل القریہ. اسی طرح آگے پھر غائط کہنا، غائط کہہ کے ما یخرج من الانسان مراد لینا. غائط کھلی جگہ کو کہتے ہیں. تو پہلے جب لوگ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے کھلی جگہ پہ جاتے تھے تو اس لیے اس کو غائط کہا گیا. اچھا تسمیۃ الشیء باسم المکان. آگے جدارا یرید ان ينقض، مجاز بالاستعارہ، جدارا یرید ان ينقض. اب ہم یہاں پہ اراد یرید کی نسبت کر رہے ہیں جدار کے طرف جس کے اندر ارادے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یہاں پہ مجاز بالاستعارہ ہے. مجاز عقلی، جس طرح ہم نے کہا کہ پرنالہ بہہ گیا، آنکھیں بہہ گئی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.